عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام نے جنگ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارا دین نہیں ہے، اگر قیامت پر تمہارا بھروسہ نہیں، تمہارے دلوں میں قیامت کا خوف نہیں ہے، تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو۔ اگر دین تمہارا غلامانہ ہے، دنیا میں تو آزاد مرد رہو۔ گویا حضرت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تم غلام ہو، نہ دین تمہارا آزاد ہے اور نہ تمہاری دنیا آزاد ہے۔ کم از کم ذرا اپنے حسب و نسب کو دیکھو، تم عرب نسل سے تعلق رکھتے ہو۔ عرب کی کچھ رسومات اور آداب ہیں، ان کی کچھ قبائلی سنتیں ہیں کہ عرب جب جنگ کرتا ہے تو اس جنگ کے دوران بچوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، خواتین سے مزاحم نہیں ہوتا، بے دفاع لوگوں پر حملہ نہیں کرتا۔ یہ عہد جاہلیت اور مشرک عربوں کی رسومات تھیں اور ان پر سختی سے پابند بھی تھے۔ ایک عرب بھی اگر جنگ کرتا تو اتنا خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا، اتنا ہوس نفس امارہ اور شیطان کا اسیر نہیں ہوتا، اتنی آزادی اس میں بھی ہوتی ہے کہ خواتین سے مزاحم نہ ہوں۔ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد بن کے دکھاؤ، عربی آداب کا تو لحاظ کرو۔ تو معلوم ہوا آل ابی سفیان وہ ہوتے ہیں جن کا دین بھی غلامانہ ہے اور دنیا بھی غلامانہ۔ اب کہ آل علی علیہ السلام، آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہوتے ہیں کہ جن کا دین بھی آزادانہ اور دنیا بھی آزادانہ ہوتی ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل ابی سفیان میں یہی تو فرق ہے۔ غلامی کا راستہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل علی علیہ السلام اور آل حسین علیہ السلام کا راستہ نہیں۔ کبھی بھی کسی کے سامنے ذلت کے ساتھ سر نہ جھکانا، یہ حسین بن علی کا راستہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں موت کو راہ خدا میں سعادت سمجھتا ہوں، ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا اپنے لیے ننگ و عار سمجھتا ہوں۔ جب دشمنوں نے خیام کی طرف حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے آل ابی سفیان کے پیروکارو، اگر تمہارا کوئی دین نہیں اور تم قیامت سے نہیں ڈرتے ہو، اپنی اس دنیا میں آزاد مرد رہو۔ اگر تم عرب ہو جیسا کہ تمہارا گمان ہے تو اپنے حسب و نسب کی طرف پلٹو۔ شمر ملعون نے کہا، اے فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا، کیا کہتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم مردوں کی ایک دوسرے سے جنگ ہے، ان عورتوں کا کوئی قصور نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں تو اپنے باغیوں، سرکشوں اور جاہلوں کو میرے حرم سے متعارض ہونے سے باز رکھو۔ حسین بن علی نے ہمیں درس حریت دیا ہے، ہماری گردنوں سے غلامی کے طوق اتار کے پھینک دیے ہیں، امت کی گردن سے رسن کھول دیے ہیں، لیکن یہ طوق ہٹانے کے لیے، ان رسیوں کو کھولنے کے لیے، ان بیڑیوں کو دور کرنے کے لیے کبھی طوق پہننا پڑتا ہے، کبھی ہاتھوں میں رسن اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا پڑتی ہیں۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے طوق پہنا، شیر کو طوق پہننے سے کبھی عار محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ شیر کے گلے میں وہ طوق ڈالتے ہیں جو اس کو تحمل اور برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ شیر کو طوق میں جکڑ دیتے ہیں، رسن میں بندھا ہوا شیر پھر بھی شیر ہوتا ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اسد اللہ کے بیٹے نے ثابت کر دیا، تم میری گردن میں رسن تو ڈال سکتے ہو لیکن میری زبان اور میری فکر پر رسن نہیں ڈال سکتے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آزاد مرد ہمیشہ اور ہر حال میں آزاد مرد رہتا ہے۔ اگر کوئی بلا اس پر آ پڑے تو اس کے لیے صبر اختیار کر لیتا ہے، اگر مصائب اس پر ٹوٹ پڑیں پھر بھی شکستہ حال نہیں ہوتا، اگرچہ اسے اسیر اور قیدی بنایا جائے یا اس پر ظلم و ستم کیا جائے یا اس کی حالت طاقت و قوت سے غربت و افلاس میں تبدیل ہو جائے، لیکن اس کی حریت کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ یوسف علیہ السلام جیسے صدیق اور امین کی حریت کو کوئی ضرر نہیں پہنچا، اگرچہ انہیں غلام اور قیدی بنا لیا گیا اور مورد ستم واقع ہوئے، کنوؤں کی وحشت ناک تاریکیوں نے ان کی حریت کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔
آزادی پسندوں کے امام کے آزاد بیٹے نے توق پہن کر آزادی کا سلیقہ سکھایا، پاؤں میں بیڑیوں کے ساتھ غلامی کے خلاف جنگ لڑی، اسارت اور حریت کے اس مقابلے میں دین کو آزاد کرایا۔ آل ابی سفیان کی اسارت سے انسانیت کو آزاد کرا کے جینے کا طریقہ بتایا۔ آزاد مرد توق پہن کر بھی آزاد ہیں اور غلام لوگ توق نہ پہن کر بھی اسیر ہیں۔ اسارت اور غلامی مومن کی شان نہیں، اس لیے کہ خدا نے اسے آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسروں کے غلام نہ بنو، خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ آزادیاں آسانی سے نہیں ملتی۔ آزادیاں حاصل کرنے کے لیے علی علیہ السلام کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں جانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو رسن بندھوانے پڑے۔ حسین علیہ السلام کی بہنوں نے دین اور انسانیت کے رسن کھولے اور اپنے بازو رسن کے لیے پیش کر دیے۔ روایت میں ایک جملہ ہے جو انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے، انسان کے جگر کو پھاڑ دیتا ہے۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے کوفہ کے دربار میں پہنچیں تو دیکھا کہ سارے مسلمان بیٹھے ہیں، ان میں اہل علم، اہل قرآن اور دیندار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ذہنیت، ان کی دنیا اور ان کا دین غلامانہ ہے۔ تو بی بی نے اپنی طرف نگاہ کی، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر مجمع کی طرف نگاہ کر کے ایک جملہ کہا جو جگر کو ہلانے والا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کیا اس پوری محفل میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ کیا اس پوری محفل میں کوئی انسان بھی ہے؟ علی کی بیٹی یہ کہنا چاہتی تھیں، کیا اس محفل میں کوئی آزاد بھی ہے یا سارے کے سارے غلام بیٹھے ہیں؟ غلام میں ایک منظر ایسا بھی سامنے آیا کہ جہاں پر غلامی کی رسیاں، غلامی کے توق پھینک کر حریت اور شہادت کا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ جناب حر رہائی کا نام اگرچہ حر آزاد رکھا گیا تھا، لیکن حقیقت میں حر کا دین غلامانہ تھا، دنیا بھی غلامانہ تھی۔ نامرئی توق ان کی گردن میں پڑے ہوئے تھے۔ جب 1000 کا دستہ لے کر ابو الاحرار کا راستہ روکا تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں حر ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کس لیے آئے ہو؟ حر نے کہا، آپ کا راستہ روکنے آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تیری ماں تجھ پر روئے، کیا چاہتا ہے؟ حر غلام بن کر آزادی کا راستہ روکنا چاہتا تھا۔ حر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، اگر عرب میں یہ جملہ مجھے کوئی اور کہتا تو میں بھی اس کو وہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں ایسی ہیں کہ میں ادب کے سوا نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا، میں وہ نام زبان پر نہیں لا سکتا، اتنا تو گستاخ نہیں ہوں۔ معلوم ہوا کہ جس کا نام حر تھا وہ اتنا اسیر پھر بھی نہیں تھا کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لینے کی باری آئی اس نے ادب و احترام کیا۔ اے حر، آپ میں اتنی تو شرم و حیا تھی کہ آپ نے فاطمہ زہرا کا نام بے ادبی سے لینا پسند نہیں کیا۔ اے کاش اے حر آپ مدینہ میں ہوتے جب غلاموں اور اسیروں نے حضرت زہرا کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی، اس منظر کو قریب سے دیکھتے جب زہرا پکار پکار کر کہتی رہی، اے غلاموں، اے اسیروں، آگ نہ لگاؤ، یہ وہ گھر ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے، یہ وہ دروازہ ہے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے۔ اے کاش آپ مدینے میں ہوتے تو اتنا احساس ہو جاتا، اس در اہل بیت کو نہ جلایا جاتا۔ اے حر آپ واقعاً حر تھے، آپ واقعاً آزاد مرد تھے۔ حر جب کربلا میں پہنچے تو اپنی غلامی کا احساس ہوا، کہا کہ میری ماں نے تو میرا نام حر رکھا ہے، لیکن میرا دین غلامانہ اور دنیا بھی غلامانہ ہے۔ آزادوں کے امام میرے مقابلے میں ہیں اور ایک دن کے مہمان ہیں، اگر آج میں نے اپنی زنجیریں نہ کھولیں تو قیامت تک کے لیے غلام رہوں گا۔ حر نے فرصت کو غنیمت سمجھا، آزادی پسندوں کے امام کے پاس آئے اور 10 برسہ عرض کرنے لگے،
اے آزادوں کے امام، کیا میری زنجیروں کے کھولنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آیا حر کو آزادی مل سکتی ہے یا نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، حر تم میرے پیارے ہو، زمین سے اٹھو، خاک نشین نہ بنو، اٹھو تم میرے مہمان ہو۔ حسین علیہ السلام نے تجھے قبول کر لیا، اب تیری زنجیریں کھل گئیں، تیری غلامی کا زمانہ گزر گیا۔ حر نے کہا، اے میرے مولا، اگر میں آزاد ہوں تو پھر ایک علامت چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مجھے سب سے پہلے اذن جہاد مل جائے۔ امام نے حر کو اذن جہاد دے دیا۔ حر نے بڑی بزرگواری کی اور اس سے پہلے کہ خود جہاد کرے، اپنے جوان بیٹے کو جہاد کے لیے بھیجا۔ جب ان کا بیٹا لڑتا ہوا شہید ہو گیا، حر نے اپنے جوان بیٹے کی لاش ہاتھوں پر اٹھائی اور آ کر حسین علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دی، کہنے لگے، اے آزادوں کے امام، اے غلامی سے نجات دلانے والے، اپنے اس غلام کی قربانی کو قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد خود میدان کارزار میں نکلے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا۔ جب گھوڑے سے گر رہے تھے تو ندا دی، اے آزادوں کے مولا، اپنے غلام کے جنازے پر آئیں اور آخری دیدار کا موقع عنایت فرمائیں۔ امام حر کے جسد مبارک پر آئے، اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، تیری ماں نے تیرا نام برحق حر رکھا تھا، تو آزاد مرد ہے، تو نے موت سے پہلے ساری زنجیریں کھول دی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روایات میں جو اتنا بلند مقام ذکر کیا گیا ہے، کیا یہ صرف روایتوں کی حد تک ہے یا آپ کے فضائل نے اپنا پتہ خود دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ حسنین علیہم السلام کی ماں ہونے کے باوجود، اتنا بلند و بالا مقام و احترام رکھنے کے باوجود، آپ کے فضائل نے آپ کو خریدار مصائب بنا دیا۔ ولایت پر حرف آیا، جب بھی لوگوں نے ولایت کو ماننے سے انکار کیا تو حضرت زہرا کے فضائل سامنے آ گئے، تنِ تنہا میدان میں آ گئیں اور وہ سارے مصائب خرید لیے۔ حالانکہ اس وقت مدینے میں بڑے نامور لوگ موجود تھے جن کے بارے میں بڑی بڑی روایات تھیں، لیکن جب مصائب خریدنے کی باری آئی تو ان میں سے کسی نے بھی مصائب نہیں خریدے۔ حضرت علی علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، سارے بافضیلت لوگ پیچھے ہٹ گئے، فقط ایک خاتون میدان میں آئیں، یہ بتانے کے لیے کہ فضائل کا مقام کہاں ہوتا ہے، بافضیلت لوگ کون ہیں۔ وہ جن کے بارے میں فقط فضائل کے الفاظ ذکر کیے گئے تھے، انہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر کے اندر سے تالے لگا دیے۔ حالات ایسے ہیں، مصلحت نہیں ہے، نوکریاں خطرے میں ہیں، اولاد اور ازدواج کے مسائل ہیں، یہ سارے بہانے کر کے اندر بیٹھ گئے۔ یہ فقط بہانے ہی نہیں تھے، بلکہ اپنے عمل سے بتانا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہمارے لیے کہا گیا ہے یہ لوگوں نے گھڑ دیا ہے، یہ صداقت نہیں رکھتا، ہمارے اندر کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہوتی تو ہم بھی میدان میں نکل آتے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ثابت کر دیا کہ یہ جو تم نے میری فضیلت کے متعلق روایات سنی ہیں، یہ نہیں کہ میں ان روایات کی وجہ سے صاحب فضیلت خاتون بن گئی۔ روایات اور جملے تو میرے فضائل کی حکایت کرتے ہیں، اگر میرے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو یہاں آ کے دیکھو کہ فضائل نے لا کر میدان مصائب میں کھڑا کر دیا، اور پھر اتنے مصائب خریدے۔ خود فرماتی ہیں، اتنے مصائب مجھ پر ڈھائے گئے کہ اگر یہ روشن دنوں پر ڈھائے جاتے تو یہ دن تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ اے بی بی، اتنے مصائب آپ پر کیوں نازل ہوئے؟ اس لیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بڑی بافضیلت بی بی تھیں۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ مصائب آپ پر نازل ہوئے، اس لیے کہ کائنات میں اس بی بی کے علاوہ کسی خاتون کو اتنی فضیلتیں نہیں ملیں جو اس بی بی کو ملی ہیں۔ آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی پاک سیرت سے یہ ثابت کر دیا کہ مصائب سے نہ کترانا، مصائب سے نہ بھاگنا، اگر مصائب سے بھاگے تو فضائل سے بھی خالی ہو جائے گی۔
جو فضیلتوں سے خالق ہو گیا وہ رذیل اوباش بزدل اور غیر ذمہ دار انسان ہوتا ہے۔ لہٰذا مصائب کو برداشت کرنے کے لیے خدا نے تمہیں فضائل کی متاع دی۔ ان فضائل کے طفیل تم سارے کے سارے مصائب اپنے اوپر لاگو کرو، ان سارے مصائب کو اپنے فضائل کی خاطر برداشت کرو۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں ایک مرتبہ بھی گلہ اور شکوہ نہیں کیا کہ خدایا یہ اتنے بڑے بڑے مصائب مجھ پر ڈھائے جا رہے ہیں، اے کاش یہ مصائب نازل نہ ہوتے، بلکہ ان مصائب کے بدلے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ حضرت زینب نے سب سے زیادہ شکر ان مصائب پر ادا کیا۔ آپ نے فرمایا اے پروردگار ہم سے یہ قربانی قبول کر لے۔ زینب نے ان مصائب پر شکر ادا کیا، اس لیے آپ کو تو مصائب کا فضائل سے رابطہ معلوم تھا۔ آپ جانتی تھیں کہ ان مصائب کو خدا نے ہمارے لیے منتخب کیا، چونکہ خدا نے ہمیں فضائل کے لیے چنا تھا۔ پوری کائنات میں ہمیں منتخب کر کے ساری فضیلتیں ہمیں دے دیں، تو پھر پوری کائنات کے مصائب کو بھی ہمارے اوپر ہی آنا چاہیے، اس لیے کہ فضائل کا راستہ عافیت کا راستہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کو جو خطبہ دیا اس میں فرمایا میری ذات تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے، بس مجھے دیکھتے رہو، جو کچھ میں کرتا جاؤں وہی کر کے دکھاؤ۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ اقدار عاشورائی اور اقدار حسینی سے بھری پڑی ہے۔ اگر حسین علیہ السلام کو اپنا اسوہ بنانا ہے تو یوں نہیں کہ فقط نام امام حسین علیہ السلام زبان پر لے آنے سے امام حسین ہمارے لیے اسوہ بن جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ بنانے کے لیے مصائب کی راہ کو انتخاب کرنا ہوگا، امام حسین کی راہ پر چلنا ہوگا، وہی راستہ کہ جو مصائب کی گلیوں سے گزر کر فضائل کی وادیوں میں جا پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام عاشورہ کے دن، مصائب کے دن، مصائب کی سرزمین کربلا میں، مصائب کے میدان میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے میری ذات نمونہ اور اسوہ ہے۔ مصائب کے میدان میں کھڑے ہوئے انسان کو اسوہ بنانے کے لیے مصائب اور مشکلات کا ایسا میدان منتخب کرنا ہوگا کہ جس میں تمہارا بھی وہی حشر ہو جائے کہ جو حسین بن علی کے ساتھ ہوا۔ مصائب کے میدان میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو فضائل سے آراستہ کرنا ہوگا، ورنہ اگر کوئی فضائل کی دنیا کو چھوڑ کر رذائل اور منکرات کی دنیا میں چلا جائے تو کوئی بھی مصیبت اس پر نازل نہیں ہوگی۔ فضائل کی وادیوں تک پہنچنے کے لیے مصائب کو خریدنا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میری ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، تو یہ نمونہ اس وقت بنے گا کہ جب اقدار حسینی، اقدار عاشورائی ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ جب یہ اقدار کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر اس کا مضمون روشن ہو جائے گا۔ ہر زمین کربلا اور ہر دن عاشور کا دن ہے۔ کربلا کی زمین فقط کربلا کا نام رکھنے سے نہیں بنتی، عاشور کا دن بھی صرف عاشور کہہ دینے سے عاشور نہیں بنتا۔ عاشور کا دن صرف روز عاشور کی یاد منانے سے نہیں بنتا، بلکہ عاشور کو عاشور بنانا ہوگا۔ ہم جو عاشور و اربعین مناتے ہیں، ہم فقط عاشور کی یاد مناتے ہیں، ہم چہلم کو روز 40واں مناتے ہیں۔ کیا ہمیں صرف اتنا کہا گیا کہ تم عاشور کی برسی مناؤ، امام حسین علیہ السلام کی برسی اور 40واں مناؤ، جس طرح ہم دوسرے مرحومین کی برسیاں مناتے ہیں کہ مرحوم کی یاد تازہ ہو جائے، اس کے نام پر ذرا ذکر ہو جائے، پھر سال بھر وہ الگ ہو جائے اور ہم اپنا کام شروع کر دیں؟ بلکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہر روز روز عاشور ہے، تم ہر دن عاشور بنا سکتے ہو، تم ہر سرزمین کربلا بنا سکتے ہو، تو ہر دن کو عاشور کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ ہر سرزمین کو مصائب کا میدان کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اقدار حسینی کو اپنے اندر زندہ کریں۔ جس دن بھی یہ اقدار ہمارے اندر زندہ ہو گئیں وہی دن عاشور کا دن ہے۔ جس زمین پر بھی یہ اقدار زندہ ہو جائیں
وہ زمین کربلا بن جائے گی، ورنہ اقدار اپنائے بغیر اگر تم امام حسین علیہ السلام کے نام لیوا بن گئے، محرم کی مجالس اعزاء میں شامل ہو گئے، اس کو تو برسی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تمہارا عاشور نہیں ہو سکتا، کیونکہ عاشور میدان مصائب کا نام ہے۔ اگر تمہارے اوپر مصائب نازل نہیں ہو رہے ہیں تو تمہارے فضائل اور اقدار میں کمی واقع ہوئی ہے، لہٰذا مصائب کو پشت دکھانے والا کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کی اقدار پر عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر ہر دن عاشور بنانا ہے تو امام نے اس کا نسخہ لکھ کر دے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم 10ویں محرم کے انتظار میں نہ رہو، یہ نہ کہو کہ اس پوری زمین پر فقط ایک ہی کربلا کی زمین ہے، بلکہ جس دن کو تم چاہو تو عاشور بنا سکتے ہو اور جس سرزمین کو چاہو تو کربلا بنا سکتے ہو۔ تو سب کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جانے سے پہلے بھی کربلا کی سرزمین موجود تھی، وہ صحرا پہلے سے بھی موجود تھا، اسی طرح امام کی قربانی سے پہلے بھی 10 محرم کا دن آتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس صحرا کو آ کر کربلا اور 10ویں محرم کو عاشور بنا دیا، یعنی 10 محرم کو اس سرزمین پر الہی اقدار کو زندہ کیا۔ اگر ہمارے اندر فضائل حسینی آ جائیں، اگر ہم بھی ان الہی اقدار کو اپنے اندر زندہ کر دیں تو جس سرزمین پر بھی ہوں وہ سرزمین کربلا بن جائے گی، اور جس دن یہ اقدار زندہ کر دیں وہ دن عاشور کا دن ہو جائے گا۔ یزیدیوں نے کوشش کی کہ عاشور یزیدی بن جائے، بنی امیہ کا دن بن جائے، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے عاشور کے بہت سے آداب ذکر کیے ہیں، عاشور کے دن یہ کام ہونا چاہیے، وہ کام ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں عاشور کے دن جشن منانا چاہیے، مٹھائیاں تقسیم ہونی چاہیے، نیا لباس پہننا چاہیے، یہاں تک کہ عاشور کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ روایات میں بھی آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے عاشور کے دن کا روزہ مستحب تھا، لیکن بنی امیہ نے اس دن اپنی فتح و نصرت کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، لہٰذا مومنین کو چاہیے اس دن کو روزہ نہ رکھیں، صرف فاقے پر اکتفا کریں۔ بنی امیہ نے اس دن کو عید کے طور پر متعارف کرانے کی کوشش کی، انہوں نے کچھ اعمال متعارف کرائے، عاشور کے دن یہ کام ہونا چاہیے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اس دن کو عید کے طور پر لوگوں میں متعارف کرایا جائے تو یہ دن یزیدی ہو جائے گا، یہ دن بنی امیہ کا دن ہو جائے گا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ عاشور کو یوم اللہ بنائیں، لہٰذا آپ نے عاشور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوم اللہ بنا کر عاشورائے حسینی کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، کربلا کی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے کربلائے حسینی بنا دیا، اس لیے کہ اس دن آپ نے الہی اقدار کو زندہ کیا، جس کی وجہ سے عاشور یوم اللہ بن گیا، لہٰذا آج بھی عاشور کا دن اور کربلا کا نام ذہن میں آ جائے تو ساتھ امام حسین علیہ السلام کا نام بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن میں امام حسین نے وہ الہی اقدار اجاگر کیں کہ جب تک وہ اقدار زندہ رہیں گی عاشورائے حسینی زندہ رہے گا، عاشور یوم اللہ رہے گا۔ عاشور مصائب کا دن ہے، چونکہ مصائب ہمیشہ فضائل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، بس عاشورہ فضائل کا دن بھی ہے، یعنی اپنے اندر فضائل حسینی اور اقدار الہی پیدا کرنے کا دن ہے۔ جب فضائل تمہارے اندر آ گئے پھر مصائب خود تمہارے پیچھے آ جائیں گے، اگر مصائب نہ آئے تو خود ان کے پیچھے جاؤ گے، تم راہ خدا میں مصائب تلاش کرنا شروع کر دو گے، اس کی وجہ سے انسان میں مصائب کو برداشت کرنے کی استقامت اور قوت آ جاتی ہے، اس میں فضائل نہ ہو، اگر کہیں مصائب سے دوچار ہونا پڑے تو وہ آویلا شروع کر دیتے ہیں، اپنا راستہ بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ عاشور کے دن عظیم مصائب جو امام حسین علیہ السلام پر نازل ہوئے یہ عظیم فضائل کی حکایت کرتے ہیں۔ عاشور امام حسین علیہ السلام کا دن ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابا عبداللہ، تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں۔